حضرات محترم، جب بھی 12 ربیع الاول کا مہینہ یعنی حضور نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ولادت کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کچھ ابلیس کے چاہنے والے، ابلیس کے چیلے چپیٹے ایسے بل سے باہر نکلتے ہیں اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ میلاد منانا بدعت ہے، کبھی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب میلاد نہیں منایا تو تم کیوں مناتے ہو، اور کہتے ہیں کہ صحابہ سے بڑھ کر تم عاشق رسول ہو جو تم آج میلاد مناتے ہو، شاید کہ انہیں میلاد کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ اور حد تو یہ ہے کہ جب وہ شادیوں میں اتنے بڑے بڑے رسمیں کرتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہیں، پھر انہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، پھر انہیں غریب اور غربا نظر نہیں آتے ہیں، پھر تو وہ وہاں پر یہ اعتراض نہیں کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے منایا تھا کہ نہیں منایا تھا، صحابہ کرام کے دور میں اس طریقے سے شادی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ وہاں پر وہ اعتراض نہیں کریں گے۔ کیونکہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ جب حضور کی ذات پر بات آتی ہے تو یہ سب کے سب بل سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یہ ہے بغض میلاد، انہیں ہم بغض میلاد کہتے ہیں، محبت میلاد نہیں کہتے ہیں۔ تو آئیے آج ہم انہی کا جواب دینے والے ہیں۔ ایک دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ اسلام میں فقط 2 ہی عیدیں ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر، لہٰذا ان 2 عیدوں کے علاوہ کسی اور دن کو عید کہنا یا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوم میلاد کو جشن عید میلاد النبی کہنا بدعت ہے۔ دیوبندیوں کا یہ اعتراض فقط جہالت پر مبنی ہے، کیونکہ لفظ عید کا لغوی معنی خوشی کے ہیں، جیسا کہ فیروز اللغات میں لکھا ہوا ہے۔ عید کے لغوی اعتبار سے جو بار بار آئے مسلمانوں کے جشن کا روز، نہایت ہی خوشی کا تہوار یا دن۔ محترم قارئین، آپ نے ملاحظہ فرمایا اردو لغات سے جو ہم نے ثابت کیا کہ عید کا معنی خوشی اور جشن کے ہوتے ہیں، اور قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وخیر مما یجمعون، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی مناؤ، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ حضرات محترم، قرآن کریم سے یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور نعمت پر خوشیاں مناؤ، اور عید کے لغوی معنی بھی خوشی اور جشن کے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ثابت ہوا کہ حضور نبی پاک سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوم میلاد کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا بدعت نہیں۔ اب ہم دیوبندی کو ان کے گھر کا راستہ دکھا دیتے ہیں۔ ایک دیوبندی موصوف لکھتے ہیں کہ میں نے دارالعلوم دیوبند میں حضرت گنگوئی کے دور میں دیکھا کہ وہاں روز عید ہوتی تھی، کبھی حضرت سہارنپوری کی آمد ہوتی تو کبھی حضرت شیخ الہند اور کبھی حضرت مدنی کی تشریف آوری ہوتی۔ یہ صحبت با اولیاء صفحہ نمبر 164 پر لکھا ہوا ہے، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ دیوبندی موصوف نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب دیوبند مدرسوں میں ان کے اپنے اکابرین کی آمد ہوتی تو وہ دن دیوبندیوں کے لیے روز عید ہوتا تھا، لیکن جب ہم اہل سنت والجماعت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم میلاد کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو دیوبندی برا مان جاتے ہیں۔ اب آپ احباب خود فیصلہ کیجئے کہ اپنے ہی فتویٰ جات کی زد میں آ کر اصل بدعتی کون ٹھہرا۔ اب آپ یہ فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دیوبندی کے دور حاضر کے سب سے بڑے مولوی تقی عثمانی صاحب اپنی کتاب نقوش رفتگاں میں لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر عید کا دن کوئی نہ ہوتا جب ہمارے بڑے بھائی محمد ذکی کیفی کراچی آ جاتے تھے۔ محترم قارئین، دیوبندیوں کے مفتی تقی عثمانی نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ میرے بھائی جب کراچی آتے تو وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جاتا، بلکہ عید سے بڑھ کر ہوتا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن ولادت کو عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا بدعت نہیں بلکہ باعث ثواب ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔